جب سے روپوش ہو گئے آپ، آنسوؤں میں ڈبو گئے آپ، دل کو میرے یقین نہیں ہوتا، جا کے درگاہ میں سو گئے آپ۔ آج صبح 26 میں رمضان مبارک 3:51 پر پیر مرشید گل گلزار حضرت عبد الحمید محمد سالم میاں قادری حضور تاجدار اہل سنت، محبوب غوث اعظم، پیر لسانی، مرشید حقیقانی، ہم سب کو چھوڑ کر خلیق حقیق سے جا ملے۔ جی ہاں دوستو، جیسے ہی یہ خبر آپ کے مریدوں کو ملی، بھاری تعداد میں لوگ آپ کے دیدار کے لیے بدایوں کو رخ کرنے لگے۔ ہر شخص آپ کے آخری دیدار کے لیے ترس رہا تھا، ہر شخص آپ کو کاندھا دینے کے لیے ترس رہا تھا۔ آپ کے پیر اپنے پیر کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ یوں تو ہندوستان کے کونے کونے میں آپ کے مرید ہیں، اس کے علاوہ دیش بدیشوں میں بھی آپ کے مرید ہیں۔ کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس کے چلتے کافی لوگ آپ کے آخری دیدار کے لیے محروم رہے۔ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بدایوں کے اندر موجود ہوتے آپ کے آخری دیدار کے لیے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت سالم میاں صاحب نے دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو نیک راستے پہ چلنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے پیغام دیے تھے۔ ہم آپ کو بتا دیں حضرت سالم میاں قادری نے پچھلے دنوں ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، آخری وقت ہو میرا جب حضور میرے سریانے پر کھڑے ہوں۔ تو سنیے۔ ہم کم سے کم سال میں 2 مرتبہ سالم حریم پاک کے محبوب خدا کو دیکھ لیتے ہیں، رمضان میں دیکھ لیتے ہیں، عید میلاد النبی کے موقع پہ دیکھتے ہیں۔ یہ سب انہی کا تو کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان حاجیوں کو قبول فرمائے اور یہ کرم مرتے وقت تک جاری رہے، اور جب میرا آخری وقت ہو تو حضور میرے سرانے کھڑے ہو۔ حضرت مولانا غلام غوث، ہمارے NGS نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آج صبح خبر ملی کہ شہر قاضی حضرت سالم میاں صاحب کا پردہ دنیا سے کر گئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ نے مجھے اپنے چینل پہ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج صبح بروز اتوار 26 رمضان المبارک میں تاجدار اہل سنت پیر و مرشد حضرت سالم میاں صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ صاحب سجادہ خانقاہ علیہ قادریہ بدایوں شریف نے 3:51 پر اس دنیا سے ظاہر طور پر پردہ فرما لیا، اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ اپنے تمام تر مریدین کو، چاہنے والوں کو، عاشقوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ظاہر طور پر، اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تاجدار اہل سنت پیر و مرشد حضرت سالم میاں صاحب ایک بہت بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ خانوادہ 800 سال سے بدایوں شہر میں مقیم ہے، خانقاہ علیہ قادریہ بدایوں شریف کے نام سے۔ اور یہ خانوادہ قطر شریف سے ہمارے مورث سے اعلیٰ تشریف لائے تھے، حضرت دانیال قطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 800 سال پہلے بدایوں میں۔ تو تاجدار اہل سنت، یہ دانیال قطری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے داماد تھے حضرت عثمان، ان کی اولاد میں سے تاجدار اہل سنت تھے۔
اور 850 سال کی وراثت کے امین و وارث بھی تاجدار اہل سنت تھے. جی اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی کچھ کرامتیں بھی ظہور میں آئی ہیں. وصال سے پہلے آپ نے نصیحت دونوں بیٹوں کو فرمائی تھی, حضرت عطیف میاں, حضرت رضا میاں صاحب کو, کہ میرے بعد میرے مریدوں کا خیال رکھنا, اپنے پیروانیوں کو تکلیف مت دینا, جس طرح سے میں محبتیں دیتا تھا اسی طرح سے محبتیں دینا. جی دونوں بھائیوں کو سمجھایا اور بتایا کہ آپ لوگ غم مت کرنا, جس طرح سب دنیا سے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مجھے بھی جانا ہے. جی دونوں بھائیوں کو سمجھایا اور کہ پیر بھائیوں کا خیال رکھنا اور آنے والوں کو کبھی کسی سے غلط مت بولنا. ساتھ ہی ساتھ اب حضرت علامہ عطیف میاں صاحب شہزادہ تاجدار اہل سنت, حضرت رضا میاں صاحب شہزادہ تاجدار اہل سنت, دونوں بھائیوں نے حضرت تاجدار اہل سنت کی تدفین سپرد خاک کیا گیا درگاہ علیہ قادریہ بدایوں شریف میں 1:30 بجے ابھی دوپہر میں. اور دونوں بھائیوں نے تمام تر عاشقان ہجوم کا مجمع دیکھ کر لوگوں کو شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ ہمارے غم میں شریک ہوئے, اپنا قیمتی وقت نکالا, دور دراز سے آئے, تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی اشنا میں جیسے یہ خبر پھیلی کہ تاجدار اہل سنت اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, جی تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسا کہ ہمارا کلیجہ سا پھٹ گیا ایک دم. اس کے بعد ہم لوگوں نے جا کے وہاں دیکھا ہزار لوگوں کا مجمع, دور دراز سے عاشقوں کا مجمع. آج میں نے دیکھا کہ ایک کڑے لاک ڈاؤن میں جی کم سے کم 1.25 لاکھ کا مجمع موجود تھا. تو غلام غوث, میرا سوال یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو لگ بھگ کتنے لوگوں کی آنے کی سمبھاونا تھی؟ اگرچہ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو کم سے کم میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ تقریباً 2-2.5-3 لاکھ کا مجمع 100% تاجدار اہل سنت کے جنازے میں شرکت کرتا. تو فی الحال کہاں سے لوگوں نے شرکت کی؟ اس وقت میری نالج میں جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, کچھ لوگ اچانک اڑیسہ سے پلین سے چل دیے, جی وہ لوگ بھی اچانک پلین سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے دلی سے چلے بدایوں آ گئے. کچھ لوگ بریلی سے بھی آئے, گجرات کے بھی لوگ آ گئے, مہاراشٹر کے لوگ بھی آ گئے, دہلی کے بھی لوگ آ گئے. اور بدایوں ضلع کا کوئی بھی صوبہ ایسا نہیں بچا کہ جہاں سے لوگوں نے شرکت نہ کی ہو. جی کثیر تعداد میں ہماری ماں بہنوں نے بھی شرکت کی, اپنے اپنی چھتوں سے دیدار کیا. اور جنازے مبارک کے لیے کاندھا دینے کے لیے لوگوں کی چپلیں ٹوٹ گئیں, چپلیں کھو گئیں, کپڑے پھٹ گئے, لوگ بے ہوش ہو کر کے گر رہے تھے. اور بہت سے لوگوں کو آپ کے جنازے مبارک کو کاندھا لگانے کو بھی نہیں مل پایا, جبکہ جنازے میں بہت لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے تھے. جی میں دیکھ رہا تھا میں تصویروں میں جی کہ لوگ کاندھا دینے کے لیے لوگ ترس رہے تھے, لیکن لوگوں کو کاندھا نہیں مل پا رہا تھا, کافی بھیڑ تھی. جی جس میں میں بھی اپنے پیر و مرشد کے غم میں بے ہوش ہو کر کے الحمد میرے جھول کے سامنے گر گیا تھا. روزے کی حالت تھی, اس میں بھی گر گیا تھا. میرا بھائی تھا, وہ بھی گر گیا تھا. صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے ہم لوگ. آج پیر و مرشد کا جانے سے ہم لوگوں کو بہت دکھ ہے اور بہت بڑا سانحہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سانحے کو غلام پورا غوث, فرما دے. جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بدایوں کے لیے یہ بہت ہی بڑی ایک دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بیچ ہمارے حضرت جو ہے نہیں رہے, اور جو کہ لوگ ان سے پیار کرتے تھے, جو کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے, کیونکہ لوگ ان کے دیوانے تھے, کیونکہ لوگ ان کے اتنے قریب تھے, کیونکہ ان کے لوگ مرید تھے, دنیا کے کونے کونے سے مرید تھے, جو کہ محروم رہ گئے. لیکن ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب آگے جو ہم نے اپنے پیر کو کھو دیا ہے, لوگوں کا کہنا ہے کہ اب آگے ایسے مقام اور ایسے پیر ہمیں کیسے مل پائیں گے. یہ ایک اپنے میں سوال کھڑا کرتا ہے کہ ایسے جنہوں نے دین پھیلایا, جنہوں نے لوگوں کو مرید بنایا, جنہوں نے لوگوں کو نماز پڑھنے کی ہدایت دی, جنہوں نے اپنے پیر نے حضرت صالح میاں صاحب نے لوگوں کو یہی ہدایت دی کہ نماز پڑھیں اور برے کاموں سے بچیں, انہوں نے تمام ایسی تقریریں دی. اس کے بعد اب ہم ان ساری چیزوں سے محروم محسوس کر رہے ہیں کہ بدایوں کے اندر ایسی شخصیت جو ہمارے بیچ اب پردہ کر گئی. اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, دراصل بات یہ ہے کہ جب ایک باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. اور آج ہمارے پیر و مرشد کا رخصت ہونا, تمام مرید جو تھے وہ سب یتیم ہو گئے. پیر کا سایہ سر سے اٹھ جانا بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تاجدار اہل سنت نے
جو نماز کی تنقید کی، لوگوں کو ہدایت نیک راستے پر چلنے کی تنقید کی، روزہ رکھنے کی تنقید کی، جو نصیحتیں تاجدار اہل سنت نے فرمائی تھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت اعظم میاں صاحب قبلہ کو، حضرت علامہ عطیف میاں صاحب قبلہ کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ جس طرح سے تاجدار اہل سنت دینی مشن میں لوگوں کو جوڑا کرتے تھے، جی لوگوں کو بتایا کرتے تھے، لوگوں سے خلوص، محبت، عاجزی، انکساری، پیار سے ملتے تھے، اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالی میں امید کبھی کرتا ہوں اللہ کی ذات سے، یہ دونوں بھائی تاجدار اہل سنت سے زیادہ تمام تر مریدوں سے محبت کریں گے۔ چلیے اور مولانا بلال صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں جانکاری دی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔